میں اردو پارٹ 1 کی جو بک ہے تاریخ زبان و ادب، اس کا جو آج ہم کوشچن کریں گے، یہ ایک پاسٹ پیپر ہے۔ اس کے لاسٹ کا جو پارٹ دیا ہوا ہے آپ وہ دیکھیں، جدیدیت کیا ہے۔ آپ کو آج اس کا آنسر بتاؤں گی کہ جدیدیت ہے کیا۔ جدیدیت آزادی کے بعد پاکستان میں جو ادب تخلیق ہوا اسے جدید ادب کہا جاتا ہے، جس کا مرکز کون سا شہر ہے؟ جس کا مرکز پاکستان کا شہر لاہور ثابت ہوا، اور یہاں سے ہی اردو ادب کے جدید دور کا آغاز ہوا۔ پتہ چلا جدیدیت کیا ہے۔ آزادی کے بعد جو ادب تخلیق ہوا تھا اسے جدید ادب کہا جاتا ہے، اور یہاں سے ہی اردو ادب کے جدید دور کا آغاز ہوا، جس کا مرکز کون سا شہر ہے؟ لاہور ہے۔ آزادی پاکستان اپنے ساتھ بے شمار مسائل لے کر آئے، جن میں قابل ذکر معاشرتی مسائل تھے، معاشی مسائل تھے، یہاں تک کہ شاعروں اور ادیبوں نے ہجرت کے تجربہ کو شاعری میں بیان کیا۔ اور اسی حوالے سے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، اس دور میں شاعری نے افقی اور عمودی دونوں جہات میں سفر کیا۔ غزل اور نظم کو مصنوعی وسعت عطا کی۔ کس نے عطا کی؟ کہ جو شاعر تھے نا، انہوں نے غزل اور نظم کو مصنوعی وسعت عطا کی، اور شاعری میں اس طرح کا اظہار کیا کہ بعض نئی اصناف کو بھی روشناس کروایا۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے شاعری کی، اور اس میں بتانا ہے جدیدیت کے لیے اردو ادب کو غزل کا جو ورثہ ملا، اس میں 2 اسالیب غزل قابل ذکر ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ کلاسیکی اسلوب، اور دوسرا کون سا ہے؟ ترقی پسند انداز۔ پھر آپ نے بتانا ہے شاعری کے اس نئے دور کا تاریخی و سماجی پس منظر کیا تھا۔ اس کے پیچھے شاعری اور ادب کی روایات تھی۔ اس کی پشت پر اقبال کا بہت گہرا ہاتھ ہے۔ کلاسیکی اسلوب اور ترقی پسند انداز کا آپ نے بتانا ہے کہ ایک نے جو شاعری کو فکر کی پختگی اور فلسفے کی متانت سے آشنا کیا تھا، اور دوسرے نے زندگی کی توانائی اور جذبے کی بے پناہ آگ سے جدید شاعری کو روشناس کروایا۔ اور آپ نے بتانا ہے اس طرح موضوع اور اسلوب دونوں حیثیتوں سے اردو شاعری تبدیلی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اور آپ یہ بھی کہیں گے اور جامد اسالیب کی جگہ نئے سانچوں میں ڈھلنے کے لیے تیار تھی۔ آزادی کے فوراً بعد اردو شاعری میں جو شاعر شامل ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ نے فیض احمد فیض کا بتانا ہے، اور آپ نے بتانا ہے میرا جی کا، سلیم احمد کا۔ فیض احمد فیض کا آپ نے بتانا ہے فیض ابتدا میں فلسفہ رومانیت کے ترجمان شاعر سمجھے جاتے تھے، جو بعد میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلی، لیکن اس رومانیت نہیں جو مغلوب آواز پیدا کر دے۔ یہ ایسی رومانیت نہیں تھی جو مغلوب آواز پیدا کر دے، بلکہ دنیا کی رومانیت جو بغاوتوں کو نم دیتی ہے، جس میں ایک طرف جو ہے ان کی شاعری اثر کرنے والی شاعری ہے۔ یہ کس کا بتا رہے ہیں؟ فیض احمد فیض کا۔ پھر آپ نے بتانا ہے میرا جی کا۔ میرا جی زندگی میں محرومی اور نامرادی کو نہایت ہی تلخ تجربات قرار دیتے ہیں، اسے عام حیات کا اہم جزو قرار دیتے ہیں۔ میرا جی کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نامرادی اور محرومی کو تلخ تجربات قرار دیتے ہیں۔ گیتوں میں جو موضوعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں ساون کی برسات، ماں کی مجبوریاں شامل ہیں۔ میرا جی کے گیتوں میں ذاتی احساسات کا بیان ہے، اپنی نفسیاتی الجھنوں کو گیتوں میں بیان کرتے ہیں، اپنی روح میں پوشیدہ دکھ گیتوں کا ادب دھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سلیم احمد ادب کے دور جدید دیگر شعراء کے نام کچھ یوں ہیں: روشن صدیقی، فرید جاوید، امجد اسلام امجد، پروین شاکر، یہ نمایاں نام ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے دینی ہے افسانوی نثر۔ تقسیم کے وقت فسادات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو پر گہرا اثر پڑا۔ قیام پاکستان کے پہلے 10 سال افسانوں کا بڑا موضوع فسادات رہا، جس سے ہر چھوٹا بڑا لکھنے والا متاثر نظر آتا ہے۔ فسادات میں جو انسانیت پر ظلم ڈھائے، اس کا عکس اس دور کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ سعادت، حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی،
سعادت حسن منٹو کا آپ نے بتانا ہے کہ ان کا شمار افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو قیام پاکستان سے پہلے ہی افسانہ نگاری میں شہرت حاصل کر چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی افسانہ نگاری کا مقام بلند رہا۔ تقسیم کے پس منظر میں توبہ ٹیک سنگھ اور کھول دو جیسے شاہکار افسانے لکھے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ قاسمی نے تقسیم سے قبل بھی کئی افسانے لکھے اور جنہوں نے بہت شہرت پائی، لیکن تقسیم کے بعد انہوں نے جو افسانے لکھے ان میں کون سے ہیں؟ آس پاس، گھر سے گھر تک۔ انہوں نے دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنوں کے ہاتھ لوٹنے کی داستان پر زور دیا، اس کا بتایا، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو کا بتانا ہے ان کے مشہور کون سے تھے؟ توبہ ٹیک سنگھ، کھول دو مشہور افسانے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے انشائیہ۔ انشائیہ کو اردو ادب میں فروغ ملا، اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا کا نام آتا ہے جنہوں نے اپنی تحریروں میں انشائیوں کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو آغا کا نام ہے وہ اس وزیر آغا نے، جو وزیر آغا ہیں انہوں نے انشائیہ کے لیے تحریک شروع کی۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح مثنوی کے ساتھ مولانا روم یا پھر میر حسن کا نام ذہن میں آتا ہے، اسی طرح انشائیہ کے ساتھ وزیر آغا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ سفر نامہ میں آپ نے بتانا ہے قیام پاکستان کے بعد جن سفر ناموں نے جدید سفر ناموں کی بنیاد رکھی ان میں اختر ریاض الدین کے نام ہیں۔ یہ جو ہیں ان کا دھنک پر قدم اور رومانوی اسلوب اور تاثرات کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں۔ اس نے جو کچھ اختر ریاض الدین نے جو کچھ محسوس کیا ذاتی تاثرات کے ساتھ اسے پیش کیا۔ آنسر کمپلیٹ۔